بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ کے فضل و توفیق سے ہم آج چھٹا روزہ پورا کر چکے ہیں۔ جس قدر تیزی کے ساتھ یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، ان میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ ہم اپنی عمر کے بارے میں نہیں جانتے کہ کتنی عمر ہماری باقی ہے۔ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتے۔ اور ابھی ہم کچھ دن پہلے رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اب دیکھتے دیکھتے تقریباً ایک ہفتہ بھی گزر رہا ہے۔ تو جس تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، ہم ان سے ذرا سبق حاصل کر کے اپنے آگے مستقبل کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے نیکیوں کے اکاؤنٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نامہ اعمال برائیوں سے نہ بھریں بلکہ اچھائیوں سے اور نیکیوں سے بھر جائیں، اور ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو کل قیامت کے دن ترازو میں جب اللہ عز و جل تولے گا تو بہت زیادہ وزنی ہو، اور بغیر جہنم کا کوئی برا منظر دیکھے ہوئے ہی سیدھے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 17واں سبق وہ اعمال صالحہ جن کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اس میں ہم پہلے بیوہ اور مسکینوں کی خدمت میں کوشاں رہنا، دوسرا عشر ذی الحجہ میں زیادہ نیکیاں کرنا، تیسرا نماز اول وقت میں ادا کرنا، چوتھے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور پانچواں ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کی فرما برداری۔ یہ 5 باتیں یا 5 نیک اعمال کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ چھٹا ہے صدقات جمع کرنا۔ صدقات جمع کرنا، اس کا اجر و ثواب بھی کس کے برابر ہے؟ کس کے برابر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اب آج کے ہمارے اس زمانے میں جہاں دھوکے بازی اور دوسری کئی ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں، تو اتنے بڑے نیک کام کو اس کو بھی لوگوں میں بہت ہی معیوب اور بہت ہی حقیر جانا جانے لگا ہے۔ ذرا حدیث سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کچھ گفتگو کریں گے۔ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العامل علی الصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ۔ حق کے ساتھ صدقات جمع کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ مجاہد فی سبیل اللہ حتیٰ کہ وہ گھر لوٹ آئے۔ صدقات حق کے ساتھ جمع کرنا۔ غریبوں اور مسکینوں کو اگر ہم خود کچھ دے نہیں سکتے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے مالداروں کے پاس جائیں جو غریبوں مسکینوں کو کچھ دے سکتے ہیں، ان سے جمع کریں اور غریبوں مسکینوں تک وہ پہنچا دیں۔ آج کے اصطلاح میں چندہ جمع کرنا جسے کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ چندہ جمع کرنا۔ اور یہ لفظ چندہ اتنا گھٹیا اس کو سمجھ لیا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے
کہ اس کو گھٹیا اور اتنا برا اس لیے سمجھا گیا ہے کہ چندہ جمع کرنے والے کچھ لوگ اس حدیث میں جو ایک لفظ ہے نا بالحق، حق کے ساتھ، تو وہ حق کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں، یا حق کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نام دے کر ناحق اس کو صرف کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے غلط تصرفات کی وجہ سے اس اچھے پیشے یا اس اچھے کام کو برا سمجھا جانے لگا ہے۔ تو اب آپ نے یہ حدیث سنی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو حق کے ساتھ جمع کرنا، اب یہاں پر اس وقت سعودی عرب کے اندر اس وقت ابھی لگ بھگ کوئی میرے خیال سے 3-4 دن ہوئے ہیں غالباً، ملک عبداللہ حفظہ اللہ نے سوریہ کے مظلوم سنی مسلمانوں کے تعاون اور مدد کے لیے کیا کہیں گے، چندہ جمع کرنے کے لیے اور وہاں ان کو مدد پہنچانے کے لیے باقاعدہ حکم نافذ کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں ہمارے زلفی شہر کے اندر رابطہ عالم اسلامی میں نقدی طور پر اور کچھ مال اگر جمع کرنا ہے تو جمعیت البر الخیریہ میں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ایسی نیکیوں میں حصہ لینا، اور اس طرح کی کوئی عمومی مصیبتیں یا آفتیں آ جائیں، زلزلے، طوفان وغیرہ کچھ آ جائیں، تو ویسے موقع پر بہت زیادہ پھرتی لوگ دکھاتے ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی غریب و مسکینوں کا خیال کرنا، بیوہ اور یتیموں کا خیال کرنا، ہم خود ان تک کچھ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کے ذریعے اگر پہنچوا سکتے ہیں یا کسی سے کچھ لے کر ہم پہنچا سکتے ہیں تو ایسے نیک کام کرنا، لیکن اس میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ یہ سارے کام حق کے ساتھ ہوں، اس میں کسی طرح کی کوئی گھپلے بازی نہ ہو، خیانت نہ ہو، اس لیے کہ خیانت یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العالمین اس پر بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک 7واں عمل ہم سنتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اس کو اچھی طرح سے سننے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے اس پر غور و فکر کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس حدیث کا مخاطب ہے، ہر ایک شخص ہم میں سے اس حدیث کا مخاطب ہے، اور اس لیے بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک اور عمل، اور ہمارے درس کی ترتیب میں 7واں عمل جس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ ہے اپنے آپ کو سوال سے، بھکاری پن سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کمائی کرنا، محنت مزدوری کرنا، ڈیوٹی کرنا، نوکری کرنا، چاکری کرنا۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے بچوں کو ان کی تعلیم اور ان کے کھانے کپڑے وغیرہ کے جو اخراجات ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کے بھی کھانے پینے، ان کے روٹی کپڑا مکان وغیرہ کے انتظامات کے لیے۔ اس کا بھی اجر و ثواب کس قدر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ آئیے حدیث کیا ہے سنتے ہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو ذرا ادھر پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ کیسا تھا وہ آدمی؟ طاقتور تھا، ہٹا کٹا تھا، اور بڑا پھرتیلا، بڑا نشیط لگ رہا تھا۔ اس کو جب دیکھے صحابہ تو تعجب سے کہنے لگے، کاش کہ یہ فی سبیل اللہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ نے اس کو جو جسم دیا ہے، جو طاقت دی ہے، جس طرح کا یہ نشیط آدمی نظر آ رہا ہے، اس طرح کا آدمی اگر جہاد فی سبیل اللہ میں لگ جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کس کی موجودگی میں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے کہا کاش یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ. اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے بچوں کو کھلانے، ان کے روزی روٹی کپڑے کے انتظامات کرنے کے لیے کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ شخص فی سبیل اللہ ہے. ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا، اس کے جو بچے چھوٹے ہیں، اس کے محتاج ہیں، یہ کمائے گا، کھلائے پلائے گا اور انہیں پہنائے گا، وہ اس کے محتاج ہیں، اور ان کی ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے یہ کچھ کمانے کے لیے، کچھ محنت کرنے کے لیے، کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، کچھ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ہے، فہو فی سبیل اللہ. وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، اگر وہ اس لیے دوڑ دھوپ کرنے نکلا، اس لیے کام کاج کے لیے نکلا کہ اس کے دونوں بوڑھے عمر دراز ماں باپ ہیں. ابوین شیخین کبیرین، عمر دراز دو اس کے بوڑھے ماں باپ، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اگر وہ نکلا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اگر وہ اس لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے نکلا کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، پاک دامن رکھیں، عفت میں رکھیں، اور اس عفت کا شارحین نے ایک معنی تو یہ کیا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ سورہ نساء آیت نمبر 6 میں جیسے ہے کہ وہاں پر معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے کسی سے مانگ کے نہ لے، کسی سے بھیک کی شکل میں، سوالی کی شکل میں بن کے کسی سے نہ لیں، یا اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے. یہ سارے ہی معنی اس کے اندر شامل ہیں. تو اپنے آپ کو حرام لقمے سے، زناکاری سے، بدکاری سے، برائی سے، بھکاری پن سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ حلال روزی کمانے کے لیے نکلا ہے. فہو فی سبیل اللہ، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. پھر چوتھی چیز بیان فرمائی وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، اگر وہ دکھاوے کے لیے نکلا ہے، فخر و مباحات کے لیے نکلا ہے، کسی پر تکبر کرنے کے لیے، کسی پر اپنا بڑاپن جتانے کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ کیا ہے؟ شیطان کے راستے میں ہے. 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائیں. شروع کی 3 کے بارے میں کیا فرمایا؟ فی سبیل اللہ، وہ کس میں ہے؟ اللہ کے راستے میں ہے. اور چوتھا وہ سبیل الشیطان ہے. میرے بھائیوں، یہ حدیث معجم کبیر طبرانی اور بیہقی میں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث ہمیں اس بات کے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم جب اپنی ڈیوٹیوں کے لیے نکلیں، ہم اپنی روزی کے لیے نکلیں، ہم اپنی نوکری کے لیے نکلیں، تو کیا کریں؟ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، ہماری نیتوں میں اخلاص ہو. ہم اگر ابھی شادی نہیں ہماری ہوئی کسی کی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ہمیں ویزا دے کے لے کے بھیجا بھی ہو، اب چاہے زبردستی ہی آ گئے ہوں، لیکن اب یہاں اس حدیث کو سننے کے بعد کیا کریں؟ ماں باپ کو دعائیں دیں، ماں باپ کو دعائیں دیں. اس حدیث کو سننے کے بعد کتنے بڑے اجر و ثواب کے کام میں آپ ہیں، اس کو محسوس کریں. اگر ہم بیوی بچے والے ہیں، یہاں کچھ مشقتیں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں ہماری روزی روٹی کے معاملے میں، کمائی کے معاملے میں، لیکن حرام میں نہ داخل ہوں، حلال لقموں پر ہی اکتفا کریں، اور اپنے ان بچوں کو خرچ
اور ان کی تعلیم اور ان کے کھانے کپڑے کے لیے جو کچھ خرچ کرنا ہے اس کے لیے ہم کمائی کے لیے نکلے ہیں تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسے موقع پر جب کہ مہنگائی بڑھی ہوئی ہے, دوسرے اور لوگوں کو حرام کام کرتے ہوئے, حرام ذرائع سے کماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اللہ نے ہمیں کوئی حلال ذریعہ دیا ہوا ہے تو اس پر بھی ہم شکر ادا کر کے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں تو انشاءاللہ اس قدر بڑا اجر و ثواب ہمارے لیے ہے. اور میں اب یہاں وہ تفصیل نہیں بیان کروں گا, لیکن میں آپ سے کہوں گا سورہ مزمل جو 29ویں پارے میں ہے سورہ جن کے بعد, اس کی آخری آیت کو جا کر آپ پڑھ لیں. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ اس آیت کا ترجمہ جا کر پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں. مجاہدین فی سبیل اللہ وآخرون یقاتلون, ان کے بعد اللہ رب العالمین نے حلال روزی کمانے کے لیے, اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ نے بطور فضیلت کے اور ان کا بھی اعزاز بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. تو ہم یہاں پردیسی اگرچہ ہوں اور اس پردیسی کے مختلف قسم کے کبھی کچھ طعنے, کبھی کچھ باتیں, کبھی کچھ اور بھی سننے پڑتے ہوں تو سہ لیں, لیکن حلال روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح اس حدیث کے اندر ایک اور بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے, ایک بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے ہے. وہ کیا کہ ہماری نیتیں صاف ہوں اور آخری جو بات بتائی گئی ریاکاری, دکھاوا, نام و نمود, فخر و مباحات, کسی کے اوپر بڑاپن جتانا. میں سعودیہ میں جا کر آیا نا تو میرے بچے, میرا گھر رہنا, میرا ایک نام رہنا, ایک نشان رہنا, اس طرح کے فخر و مباحات میں ہم نہ رہیں. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ, ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں, کہ اگر آپ اپنے گھر میں موز لا کر کھائے ہوں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں کہ پڑوس کے بچے اگر غریب ہوں تو ان چھلکوں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کر سکیں. اس طرح کی اتنی پیاری مثال دے کر بھی علماء نے ایک دوسرے کے پڑوس کے ساتھ کیا ہمارے حقوق ہیں, کس طرح ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ بتاتے ہیں. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمائی, ہماری ڈیوٹی, ہماری نوکری, یہ سب کچھ ریاکاری, دکھاوا, نام و نمود, فخر و مباحات کے لیے نہ ہو. پہلے بھی تو یہی تھا, اب 2-4 سال سعودی میں رہ کے آ گیا, یہ کیا شروع کر دیا؟ ہاں ذرا رہنا نا میرا کالر اٹھا کے بھی ذرا. ہاں میرے بھائیوں, اس حدیث کی روشنی میں سوچیں کہ ہمارے یہ سارے دنوں کی کمائی فی سبیل اللہ کے بجائے کہاں چلا جائے گا؟ سبیل الشیطان چلا جائے گا. کتنا بڑا خسارہ ہوگا, دیکھیں کتنا بڑا خسارہ ہوگا. ہمارے پاس اگر پڑوس کے پاس 63 اگر جوال ہے تو ہم سوچیں گے کچھ بھی نہیں ہے تو قرضہ لا کر ہی صحیح E65 لے لیں. کیوں؟ میرا 7 والا اگر لیا ہے تو میں کیا اس سے کم ہوں؟ یعنی اپنی ضرورت نہیں, کیا اس سے بڑھ کے اپنا نام رہنا. سوچیے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ جو ہے نا صرف حدیث کا ترجمہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ سارے مفہوم سمجھ میں نہیں آتے ہیں, سمجھ اس لیے کچھ مثالیں دی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, چاہے ہمارے کپڑے, ہمارے جوتے اور ہمارے استعمال کرنے والے جوال یا ہماری گاڑیاں, یہ سب چیز ہماری اپنی ضرورت کے بقدر, ہماری اپنی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے, لیکن ریا, فخر و نمود اور دکھاوا کسی طرح کے تکبر وغیرہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہاں اس حدیث کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا کما رہے ہوں تو ایک اچھی گاڑی نہ لیں یا ایک اچھا کپڑا نہ پہنیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن مقصد دوسروں کو ایذا تکلیف پہنچانا نہ ہو اور اپنی نیتوں کے اندر فتور اور خرابی نہ آ جائے. تو اللہ کے فضل و توفیق سے آج 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی کیا تھی؟
بھول گئے؟ چندہ جمع کرنا، صدقات اکٹھے کرنا، کیسے؟ حق کے ساتھ، کیسے؟ حق کے ساتھ، اور مستحقین تک انہیں پہنچانا۔ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ڈیوٹیاں، ہماری نوکریاں، چاہے ورکشاپ میں ہوں، چاہے بلڈنگ لین میں ہوں، چاہے مزرعہ میں ہوں، چاہے بر میں بکریاں چرانے میں، اونٹ چرانے میں، چاہے کوئی آرام سے اے سی میں بیٹھ کر خالی کمپیوٹر پہ ٹک 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 دبانے والے کام ہوں، یا صرف حاضری دے کے 4 لوگوں کے اوپر نگاہ رکھنا کیسے کام کر رہے ہیں۔ جو بھی جس کو جیسی بھی ڈیوٹی ملی ہوئی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے بال بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ یہ کمائی کر رہا ہے، تو بھی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اللہ رب العالمین اخلاص اور اپنے اچھی نیتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک، تو سیر تو میں سوا سیر، اس طرح ایک کے بعد ایک باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ ترتیب میں آج 8ویں بات ہے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ اس کو بھی کس کے برابر کے اجر و ثواب میں بتایا گیا؟ اللہ اکبر۔ پہلے دن رمضان میں، رمضان کے پہلے افطاری کے موقع پر جتنے لوگ تھے، آج شاید کچھ کم ہے، نہیں کم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے؟ آخر کیوں؟ اتنی زیادہ کوئی ایمرجنسی، اتنی زیادہ کوئی مجبوری کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، لیکن مستقل طور پر جو چھوڑ رہے ہیں، ذرا ان کو آج کی یہ حدیثیں جا کر آپ سنائیے، آج کی یہ حدیثیں جا کر آپ سنائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ حدیث سنن ترمذی معجم کبیر طبرانی کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا تب تک وہ فی سبیل اللہ میں ہے، تب تک وہ فی سبیل اللہ ہے۔ من خرج فی طلب العلم، جو علم طلب کرنے کے لیے نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ ہمارے وہ کچھ ساتھی کتنے خوش نصیب ہیں جو 5:15 ساڑھے 5 بجے یہاں پہنچ رہے ہیں، 5:30